صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو جلدی آئے اس کے بارے میں کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے، ٹھیک، پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کی راہ میں دی ہے، اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی، ٹھیک ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی سات میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں سات میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں۔ جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑا ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تو نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے ہی خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کہ رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے۔ سمجھ رہے آپ کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو۔ کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا۔ جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا، لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی افسوس صد افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، کتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے خاتمے کے، وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا، ٹھیک، یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے، مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھ رہا ہے مطلب نماز کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کے واعظ اور نصیحت کو، اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے، اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے رس بیٹھ گئے، ہاں ہاں آ گئے، بالکل مل گیا جمعے کا ثواب۔ خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ، کوشش کرنا اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام، ورنہ فرشتے کے رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔